أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر زمانے تیرا پرچار بکرائے سبحان اللہ صدیق اکبر زمانے تیرا پرچار وکرائے حیات تیری وفا تیری حیات تیری وفا تیری تیرا کردار بکرائے سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر زمانے صدیق اکبر زمانے تیرا پرچار بکرائے تمامی مرداں چوں پہلے تو کلمہ طیبہ پڑھیا سبحان اللہ تمامی مرداں چوں پہلے تو کلمہ طیبہ پڑھیا تیری یاری اتے کیتا نبی اتبار وکرائے سبحان اللہ تیری یاری اتے کیتا نبی اتبار وکرائے حیات تیری وفا تیری تیرا کردار وکرائے گیا سی غار سور اندر سواری بن کے آقا دی گیا سی غار سور اندر سواری بن کے آقا دی زمانہ آپ دا خادم اے خدمت گار بکرائے سبحان اللہ زمانہ آپ دا خادم
خدمتگار وکھرائے اور جگہ مدفن دی تینوں مل گئی آقا دے پہلو وچ جگہ مدفن دی تینوں مل گئی آقا دے پہلو وچ جگہ مدفن دی تینوں مل گئی آقا دے پہلو وچ مزاراں ہور بھی حسن تیرا دربار وکھرا مزاراں ہور بھی حسن تیرا دربار وکھرا حیات تیری وفا تیری تیرا کردار وکھرا انتہائی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں جس طرح تمہیں پتہ ہے آج دا دن 22 جمادی الثانی تاجدار صداقت مزاج شناس مصطفیٰ واقف اسرار رموز مصطفیٰ جناب خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اج دا دن آپ دا یوم وصال ہے اس حوالے نال ابتدائی چند ایک باتاں آپ حضرات نے گوش کر کے آپ دی ذات دا تعارف کچھ کرانا چاہنا اور کچھ آپ دے فضائل عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا ایک مرتبہ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ سب تو پہلی بات ہے سماعت فرماؤ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا شجرہ مبارک ایک ہے چھویں پشت تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا شجرہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے شجرہ مبارکہ نال مل جاتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا اپنا نام عبداللہ ہے کنیت ابو بکر ہے اور لقب آپ دا صدیق ہے آپ دے والد کا نام ابو قحافہ کنیت اور نام عثمان ہے اور انہاں دے والد کا نام عامر ہے عامر دے والد کا نام عمر ہے تے عمر دے والد کا نام سعد ہے کعب ہے تے کعب دے والد کا نام سعد ہے تے سعد دے والد کا نام طیم ہے اور طیم دے والد کا نام مرہ ہے سبحان اللہ اے مرہ تے آکے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا خاندان اور شجرہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے مل جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والد گرامی جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ اور انہاں دے والد جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ انہاں دے والد جناب ہاشم انہاں دے والد جناب عبد مناف انہاں دے والد جناب قصا انہاں دے والد جناب کلاب اور کلاب دے والد جناب مرہ نے یعنی کلاب اور طیم کہ دونوں بھائی نے انہاں دے والد کا نام مرہ ہے کلاب دی اولاد وچوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طیم دی اولاد وچوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دی یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ کنیت انہاں دی ام الخیر ہے خود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب صدیق اور آپ دی کنیت کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر دا معنی کی ہوتا ہے ابو بکر دا معنی ہے اولیت والا ابو بکر دا معنی کی ہے اولیت والا
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرداں وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے نے. 4 روایتاں نے. ایک روایت کے اندر آندا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے سب تو پہلے اسلام قبول کیتا. ایک روایت کے اندر آندا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کردہ غلام. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سب تو اسلام قبول کیتا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ آپ دی قبر پرانوار تے ہزارہ رحمتاں دا نزول فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب تو پہلے اس کے اندر تطبیق بیان فرمائی، مطابقت بیان فرمائی. فرمایا چاروں حدیثاں چاروں روایتاں برحق نے، اسی چاروں ہی مندے ہیں. فرماندے نے کہ جناب والا عورتاں وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، جناب غلاماں وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ نے، بچیاں وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے، تے مرداں وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ. سبحان اللہ. چاروں برابر. تو مرداں وچوں سب تو پہلے اپنے اسلام دا ایمان دا اظہار فرمان والے کون ہوئے؟ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد ایک اور بھی میں عرض کر دوں، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں 4 شادیاں ہیں. کنیاں؟ 4 شادیاں. سارے بولو. 4. آپ کی پہلی بیوی دا نام ہے قتیلہ، دوسری بیوی دا نام ہے ام رومان، تیسری بیوی دا نام ہے اسماء بنت امیس، چوتھی بیوی دا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چاروں بیویاں وچوں اولاد بھی ہے. سبحان اللہ. آپ دے 3 بیٹے نے تے 3 ہی بیٹیاں نے. سب تو بڑے بیٹے ابوبکر صدیق دے انہاں دا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، دوسرے جناب حضرت عبداللہ بن ابی بکر تے تیسرے حضرت محمد بن ابی بکر. بیٹیاں وچوں آپ دی سب تو بڑی بیٹی جناب حضرت اسماء بنت ابی بکر، پھر جناب ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما. اور پھر سب تو چھوٹی بیٹی جناب حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر. یہ 3 بیٹے تے 3 بیٹیاں حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. احباب گرامی اگلی بات سماعت فرما لو. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عظیم ہستی ہے صحابہ کرام وچ جنہاں نوں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ دیاں 4 نسلاں صحابی نے. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق دیاں 4 نسلاں صحابی نے. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، آپ دیاں بیٹیاں تے بیٹے بھی صحابی، اور آپ دے پوتے تے پوتیاں بھی صحابی، دوتے تے دوتیاں بھی صحابی. والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی تے اولاد دی اگوں اولاد بھی صحابی. 4 نسلاں صحابہ کرام وچ ایک کسے نوں شرف حاصل نہیں، کسے نوں یہ شرف حاصل نہیں صحابہ کرام وچوں کہ جس کی 4 نسل اگر خود صحابی ہے تے باپ نے، اگر باپ بھی ہے خود بھی ہے تے پھر اولاد نے، اگر تابعی نے کو اولاد، یا باپ بھی ہے خود بھی نے اولاد بھی تے تو پوتیاں پوتے صحابی نہیں، وہ تابعین وچ نے. تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 نسل آپ دیاں نسل در نسل لگاتار صحابی نے، یہ آپ کو بہت بڑا عظیم شرف حاصل ہے. تو ابو بکر دا معنی ہے اولیت والا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرن وچ، اپنے اسلام دا اظہار کرن وچ جناب ابو بکر اول نے، پہلے نے. اسی طرح اسلام دے سب تو پہلے خطیب حضرت ابو بکر صدیق نے، حتیٰ کہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ وچوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تبلیغ نال مسلمان ہوئے نے. اسی طرح سب تو پہلے ابو بکر صدیق نو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے امیر حج بنا کے بھیجیا. تو امیر حج بنانے وچ بھی آپ پہلے، خطیب اسلام بنانے وچ بھی پہلے، اپنے اسلام دا اظہار کرن وچ بھی پہلے، غار وچ بھی پہلے، مزار وچ بھی پہلے، حتیٰ کہ
فرمایا قیامت والے دن میری امت وچ سب تو پہلے جنت وچ بھی ابو بکر صدیق جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تا کر کے آپ کو کیا جاتا ہے ابو بکر. ادا معنی کی اولیت والا. ہر موقع پہ آپ دا نمبر پہلا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق دا نمبر پہلا ہے. تا کر کے خلیفہ بننے بھی آپ پہلے نے خلیفہ اول. تا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہر لحاظ نال پہلے نے اولیت والے نے. ابو بکر تا کر کے آپ دی کنیت مشہور ہو گئی. احباب گرامی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرت. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو بکر تے رحم فرمائے. سبحان اللہ. کچھ کہہ لو سبحان اللہ. اللہ ابو بکر تے رحم فرمائے جہدے بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پہ فرماتے ہیں. وہ ابو بکر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر. اللہ ابو بکر تے رحم فرمائے. زوجنی ابنتہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ابو بکر تے رحم فرمائے جنہیں اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر چھڑیا ہے. وحملنی الی دار الہجرت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہوے جنہیں ہجرت والی رات مینوں اپنے کندھیاں تے اٹھایا. سبحان اللہ. فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ. اپنے مال وچوں اپنے خرچے وچوں اپنے خرچے تے اپنے مال نال جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو آزاد فرمایا ہے خرید کے. عزیزان گرامی کہنے والے بڑی پیاری بات کی تھی. ابو بکر صدیق ہے یار ایسا یار غار دی یاری دے کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی کہہ لو ابو بکر صدیق ہے یار ایسا یار غار دی یاری دے کیا کہنے. چایا موڈیاں تے لاڈلا دو جگ دا خضر ایسی سواری دے کیا کہنے. کرنا چاہنا میں غار نوں صاف آقا وہ تیری عرض گزاری دے کیا کہنے. ڈنگ کھا کے سب دا بھی چپ بیٹھا ہے تیری فرما برداری دے کیا کہنے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. حق چار یار. زندہ باد. محبت نال اونچی کہہ لو سبحان اللہ. ڈنگ کھا کے بھی سب دا تے چپ بیٹھا ہے تیری فرما برداری دے کیا کہنے. آؤ ایک حدیث پاک مزید عرض کرنا چاہنا. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو جیش اسرت دے موقع تے فرمایا کہ مال جمع کرو جہاد واسطے جنگ واسطے. جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے دل وچ کہن لگے ہر موقع تے ابو بکر ساڈے تو ود جاندا ہے ابو بکر ساڈے تو اگے نکل جاندا ہے. اج میرے کول مال بڑا ہے اج میں ابو بکر نو اگے نہیں جان دیاں گا. میں اج سبقت کر جاواں گا اج میں ابو بکر تو ود جاواں گا. جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے. اپنے گھر دا مال دو حصیاں وچ تقسیم کیتا ہے. ادھا گھر والےاں واسطے رکھیا ہے ادھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ پیش کیتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ما ابقیت لأہلک. اے ابو بکر اپنے گھر والےاں واسطے کی چھڈ کے آیا ہے. جناب فاروق اعظم عرض کرتے ہیں ابقیت لأہلک لأہلی مثلہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والےاں واسطے اتنا ہی چھڈ کے آیا جتنا لے کے آیا. یعنی ادھا گھر چھڈ کے آیا ادھا لے کے آیا. واری آ گئی یار غار دی ہن واری آ گئی یار مزار دی واری آ گئی مزاج شناس مصطفیٰ دی. جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی واری آئی. انہاں کی کیتا اپنے گھر دا سارا مال پاویں ہے سی تھوڑا جہا پر دل وڈا سی. سبحان اللہ. دل وڈا سی سارا گھر دا مال کٹھا کیتا ہے. محبت ویکھ لے صدیق اکبر دی نیت ویکھ لے صدیق اکبر دا خلوص ویکھ لے. سارا مال گھر دا کٹھا کیتا چادر بچھائی اودے وچ پایا حتیٰ کہ دیواراں تے بھی ہاتھ ماریا ہے کتے کوئی سوئی نہ کھڑی ہوے کچیاں
کئی دیوار پرانے دور دے اندر لوگ سوئیاں اس طرح رکھ دیندے سن، ٹنگ دیندے سن، ضرورت پیش آندی سی اتار لیندے سن، اپنے کندھاں تے ہاتھ ماریا ہے کہ کوئی سوئی نہ کھڑی ہوئے، میدان جہاد دے اندر مجاہدین دے کپڑے سین دے کم نہ آ جائے، حتیٰ کہ وہ بھی اتار لئی ہے، پانڈ بنی سر تے چکی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر آ کے پیش فرما دیتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ابقیتا لے اہلکا، اے ابو بکر اپنے کارالے واسطے کی چھڑ کے آیا ہے؟ اٹھا کے بیک ابو داؤد شریف ستہ دی معتبر کتاب ہے، اہل سنت دے عقیدے دی ترجمانی پیا کرنا، توجہ فرما۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنے کارالے واسطے کی چھڑ کے آیا؟ عرض کیتی ابقیتو لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ کارالے واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود نے، مسجد نبی کے اندر موجود نے، پھر بھی ابو بکر بیان دے نے انہوں نے اپنے گھر والے واسطے چھڑ کے آیا، رسول اللہ نے اپنے گھر چھڑ کے آیا۔ اس حدیث پاک تو اہل سنت و جماعت دا عقیدہ حاضر ناظر کھول کے سامنے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاں کر کے اس مقام تے قلندر لاہوری بولے، مصور پاکستان بولے، ساڑھے علامہ اقبال بولے، انہاں فرمایا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ محمد رال جی کہنا سبحان اللہ۔ اور سریکی شاعر اپنی زبان دے اندر بڑی محبت دے نال اسے دی ترجمانی کر گیا، انہیں آکھیا جس دل وچ حب صدیق دی نہیں، جس دل وچ حب صدیق دی نہیں، اس دل نو دل تاریکا دن، جس دل وچ حب صدیق دی نہیں، اس دل نو دل تاریکا دن، بندہ یار دے یار نو یار بنا لے، اے سنی بالکل ٹھیکا دن۔ سبحان اللہ۔ بندہ یار دے یار نو یار بنا لے، اے سنی بالکل ٹھیکا دن، مسعود اور دور نہیں ہو سکتا جنو پاک نبی نزدیک کا دن، اور جڑا سوئی تائیں دیر دوار چھوڑے اسلام چون صدیق کا دن۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان ہے، آپ دا مقام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لباس بھی اتار دیتا ہے، بوریے دا لباس پہن لیا، کانٹے دے بٹن لگا لے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ جویں دا لباس ابو بکر صدیق نے پہنے ہیں، اویں دا لباس حضرت جبریل امین علیہ السلام پہن کے آئے نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آج یہ لباس کیسا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ آج تواڈے یار نے، آج تواڈے پیارے نے، آج تواڈے غلام نے، آج تواڈے یار غار نے، ابو بکر صدیق نے ایسا لباس پہنے ہے، اللہ نے سارے آسماناں دے فرشتیاں نو فرمایا میں دا لباس پہن لے۔ سبحان اللہ۔ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی، صدیق تے عائشہ صدیقہ ہے واضح پیار نبی دا، اونچی کہنا سبحان اللہ۔ صدیق تے عائشہ صدیقہ ہے واضح پیار نبی دا، صدیق تے عائشہ صدیقہ ہے واضح پیار نبی دا، قرآن دے سوڑے لفظاں وچ ہے تذکرہ پیو تے دھی دا۔ سبحان اللہ۔ قرآن دے سوڑے لفظاں وچ ہے تذکرہ پیو تے دھی دا، مسعود لباس فرشتیاں پایا، صدیق دی من مرضی دا، وہ تیری قسمت کہ تینوں پیار نہ ہوئے صدیق جائی ہستی دا۔ سبحان اللہ۔ عزیزاں نے گرامی توجہ فرما، آخری بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جدو آخری ویلا ہویا صدیق اکبر دا دنیا تو رخصت دا ویلا آیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کول بلایا، طلب فرمایا، جناب مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں جنی بات عرض کرن لگا، آپ دی وفات اور آپ دے دفن ہون والی توجہ فرما کے بعد سماعت فرمانا، یہ بات جنی عرض کر رہا، اس بات نو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر، آپ نے جو قرآن پاک دی عربی زبان کے اندر تفسیر لکھی ہے تفسیر کبیر، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اس بات نو حضرت امام محدث ابن اسحاق نے اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ اس بات نو سیرت حلبیہ کے اندر امام حلبی نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اس بات نو
عالم اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء کے اندر بھی بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. توجہ فرما, کتابوں کے حوالے تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں. خصائص کبریٰ پہ پڑھنا, جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی دیوبندی عالم کی کتاب پہ پڑھنا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو وقت اخیر آیا ہے, مولا علی شیر خدا نو اپنے کول بلا کے آپ فرماتے ہیں اے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جدو میں دنیا تو رخصت ہو جاواں, جدو میری روح پرواز کر جائے, فرمایا کہ تسی انہاں ہتھاں نال مینوں غسل دینا ہے جنہاں ہتھاں نال اللہ دے محبوب نو غسل دیتا. سبحان اللہ. مینوں غسل دے کے, مینوں کفن پہنا کے, نماز جنازہ پڑھ کے پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر جانا ہے. میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر جا کے روضہ رسول تے جا کے اجازت طلب کرنی ہے. عرض کرنا یا رسول اللہ تواڈے غار دا ساتھی ہن مزار دا ساتھی بننا چاہندا ہے, اگر اجازت مل جائے, بوا کھل جائے, مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلو میں دفن کر دینا ہے. اگر اجازت نہ ملے پھر مینوں جنت البقیع جو مسلمانوں دا عام قبرستان ہے اوتھے جا کے دفن کر دینا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں وچ سن وہ بیان کرتے ہیں, آندے جس وقت جا کے اجازت طلب کیتی گئی, آندے کنڈا بھی آپے کھل گیا, دروازہ بھی آپے کھل گیا. سبحان اللہ. سمجھے نہیں, پتہ لگا کنڈا تاں ہوندا ہے, دروازہ تاں ہوندا ہے, کمرہ بنیا ہوئے, روضہ بنیا ہوئے. جناب والا پتہ لگا اے سنیاں اج کل اللہ دے ولیاں دے, اللہ دے پیاریاں دے, اللہ دے مقبولاں دے روضے نہیں بنائے بلکہ تے شروع تو چلے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ دے دور تو چلے آ رہے ہیں. عزیزان گرامی, دروازہ بھی کھل گیا, کنڈا بھی کھل گیا. صحابہ کہندے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وچ آواز آئی, یار تو یار دے نال ملا. سبحان اللہ. ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق. فرمایا یار نو یار نال ملا چھڈو, یار تے یار دا پہلے ہی انتظار پہ. سبحان اللہ. یار تے یار دا پہلے ہی مشتاق ہے. عزیزان گرامی توجہ فرما, اس مقام تے عقیدہ اہل سنت کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اور جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی صاحب دی جڑی ہے اس دے اندر تے مزید کچھ الفاظ نے لکھ دے نے جدو صحابہ کرام اوتھے جا کے اجازت طلب کرنے واسطے روضہ رسول تے حاضر ہوندے نے, پہلے جا کے سلام پیش کرتے ہیں, پیچھے اجازت طلب کرتے ہیں. سلام کیوں پیش کیتا ہے, اے جمال الاولیاء اٹھا کے ویکھ دیوبندی عالم دی لکھدا ہے صحابہ نے انج کر کے اجازت منگی ہے, انج کر کے جا کے سلام پیش کیتا ہے. آندا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ صحابہ جا کے انج سلام پیش کرتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے بڑی ہے, پتہ لگا ہے بناوٹی درود نہیں, اے سنیاں بریلویاں دا بنایا ہوا درود نہیں, اے او درود ہے جڑا صحابہ بھی میرے آقا دی بارگاہ وچ پڑھیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرف حاصل ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے روضہ مقدس دے اندر آپ کو دفن ہونے دی جگہ مل گئی. کہنے والے بڑی پیاری بات کی تھی, پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار, پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ایتھے کہ جملہ میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں, ایک مقام تے ایک شخص دے نال میری گفتگو ہوئی, وہ کہنے لگا ویکھو جی اہل بیت دا مقام زیادہ ہے, صحابہ دا تھوڑا ہے, حالانکہ ساڈا ایسا عقیدہ نہیں, ساڈے کولو تراغن نہیں کہ اسی بیٹھ کے صحابہ اور اہل بیت دے مقاماں نوں تولیے. نہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے, اسی آنے جویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال محبت ہونی چاہیے, اوویں اہل بیت نال بھی محبت ہونی چاہیے. جویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نال محبت ہونی چاہیے, اوویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال بھی محبت ہونی چاہیے. ساڈا تا عقیدہ ہے ایک ہاتھ وچ دامن اصحاب رسول ہوے, دوسرے ہاتھ وچ دامن آل رسول ہوے. سبحان اللہ. پھر بندے دی نجات ہے. وہ شخص مینوں کہنے لگا دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت نو نماز دے وچ اپنے نال رکھیا ہے. آندے کہ نہیں آندے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد
12واں دن کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل بیت نو نماز وچ درود وچ اپنے نال رکھیا ہے، صحابہ نو تے نال نہیں نہ رکھیا۔ اس تو پتہ لگا آل بیت دا مقام زیادہ ہے۔ میں کہ میں آل بیت دا گھٹ تے نہیں کہنے لگا، پر جڑی تو صحابہ دی نفی پیا کرنا ہے یہ بھی گل غلط پیا کرنا ہے۔ کہنے لگا کیویں؟ میں کہ جے درود وچ نبی نے آل بیت نو نال رکھیا ہے تے روضے وچ ابو بکر تے عمر نو نال رکھیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حق چار یار، زندہ باد، اونچی کہلا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں کہ جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود وچ نماز وچ آل نو نہ رکھیا ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روضے وچ ابو بکر تے عمر صحابہ نو اپنے نال رکھیا ہے۔ انہاں نو بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان، عظمت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ انہاں نو بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ احباب گرامی، ساڈا اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے، اسی ترازو لے کے انہاں دے مقام و مرتبے نو، انہاں دی عظمت نو تولن والے نہیں، پیمانے ساڈے کول نہیں، ساڈیاں عقلاں تو ماورا انہاں دی شاناں نے۔ سانو یہی چاہیے اسی آل رسول نال بھی پیار کریے، اصحاب رسول نال بھی پیار کریے، انہاں نال بھی سچی محبت رکھیے، انہاں نال بھی سچی محبت رکھیے۔ نجات ساڈی تاں ہے، ساڈی بخشش و مغفرت تاں ہے، ساڈا بیڑا پار تاں ہونا ہے ایک ہاتھ وچ انہاں دا دامن ہوے، ایک ہاتھ وچ انہاں دا دامن ہوے۔ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ تاں کر کے آپ فرما گئے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ آخر تے پھر میں اسے فارسی شاعر دے اشعار تے اپنی گفتگو دا اختتام کرنا چاہنا۔ انہیں بڑی پیاری بات کی تھی، اچھی کہلا ایک باری سبحان اللہ۔ دی ذات تے ہوندہ شک نہیں، سبحان اللہ، محمد نال سارے سبحان اللہ، جنہوں پاک نبی صدیق آکھن او دی ذات تے ہوندہ شک نہیں، جڑا پھر بھی عیب تلاش کرے اس کلمہ گو دا حق نہیں۔ مسعود اسلام وچ اوکھے ویلے صدیق کیتی اف تک نہیں، او اکھی میں دائیں روزے وچ ستیاں تینوں اجے تائیں ہویا پاک نہیں۔ سبحان اللہ، اکھی میں دائیں روزے وچ ستیاں تینوں اجے تائیں ہویا پاک نہیں۔ اور دوسرے مقام تے اسے شاعر نے آکھیا انہوں کیوں نہ آکھاں امت دا میں سر دا تاج تے سایہ، انہوں کیوں نہ آکھاں امت دا میں سر دا تاج تے سایہ۔ ہجرت دی راتی پاک نبی نے بوا جس دا جا کھڑکایا، سبحان اللہ، انہوں کیوں نہ آکھاں امت دا میں سر دا تاج تے سایہ۔ ہجرت دی راتی پاک نبی نے بوا جس دا جا کھڑکایا، صدیق نے کھولیا جان دروازہ موجود حضور نو پایا، کیتی عرض صدیق رسول اللہ کیویں قدم رنجا فرمایا، کیتا حکم ہے آقا رب دی طرفوں ہے وقت ازمائش دا آیا، تو نال علی بستر تے تائیں تینوں آن جگایا۔ سبحان اللہ، کیتا حکم ہے آقا رب دی طرفوں ہے وقت ازمائش دا آیا، تو نال علی بستر تے تائیں تینوں آن جگایا۔ اوے میں گل پوچھدا ہے موڈیاں تے کنے پاک رسول نو چایا، میں گل پوچھنا ہے موڈیاں تے کنے پاک رسول نو چایا۔ او کہندی تھی آئی جس ہر رات نو جا کے سی کھانا توڑ پچایا، اور یہ حکم ہے آقا امت نو، یہ حکم ہے آقا نے امت نو تے کائنات نو ہے سمجھایا۔ اوے مسعود صدیق کا اس قابل ہے میں نہیں کول سمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسعود صدیق کا اس قابل ہے میں نہیں کول سمایا۔ ہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاں کر کے شانہ اے مرتبے اے عظمتہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائے نے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔